میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی منصب دیا ہو اور حضرت علی سے وہ منصب لے لیا گیا ہو تو کیسے خاموش رہ سکتے؟ سوال یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی منصب دیا ہو اور حضرت علی سے وہ منصب لے لیا گیا ہو تو کیسے خاموش رہ سکتے؟ سوال یہ ہے۔ من جانب اللہ مجھے ایک کام دیا گیا اور میں اس سے گھر بیٹھ جاؤں، اور من جانب اللہ مجھے ایک کام دیا گیا اور میں اس سے گھر بیٹھ جاؤں، تو یہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں۔ کھلی گمراہی میں ہے۔ ایک نبی کے تربیت کردہ بیٹے، نبی کی اولاد، موحد توحید پرست اپنے نبی باپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا کھلی گمراہی میں ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں اپنے عہدے کا دفاع نہ کیا؟ کیوں انہوں نے مظلوموں کی طرح مار کھائی پھر کنویں میں گرائے گئے؟ اکثر میں جملہ دہراتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کنویں میں گرے تب بھی حجت خدا تھے، اگر وہ بازار میں بک گئے تب بھی حجت خدا تھے، اگر وہ عدید مصر کے گھر میں غلام بن کے رہے تب بھی وہ حجت خدا تھے، اگر وہ زندان میں رہے تب بھی وہ حجت خدا تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اگر دین کے شجر کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں خاموشی سے صبر سے بیٹھے رہے تب بھی وہ حجت خدا تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں دو جماعتیں ہیں اور ان کا مختلف نظریہ ہے۔ ایک جماعت کا، اکثریتی جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ نے کسی کی وصیت نہیں کی، لوگ جسے چاہیں مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتخاب کر لیں۔ اور شیعہ علی علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عہدہ من جانب اللہ ہے، منصوص من اللہ ہے، اللہ جسے چاہے مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتخاب کرے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، ہر نبی کا وصی ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں میں کتاب کے وارث قرار دیے اور اس امت کے اندر بھی قرآن کا وارث قرار دیا، اور قرآن کے وارث محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وصیت فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کا منبع قرآن اور اہل بیت کو قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ہدایت کا عہدہ اپنے ذمہ میں لیا ہے، تمام انسانیت کا عہدہ اللہ کے ذمہ ہے، انا علینا للہدی۔ اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں قرار دیا۔ چند روز پہلے نیشنل ٹی وی پر علماء تشریف فرما تھے، اینکر نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور جب اسلام کی شروعات ہوئی دعوت ذو العشیرہ میں بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا، تو پھر کیا وجہ ہے اس چیز کو نہیں مانا جاتا؟ تو وہاں موجود ایک مولانا نے اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العالمین نے علی علیہ السلام کو عہدہ دیا ہو، ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہو جو من جانب اللہ ہے، اور وہ اس عہدہ ملنے کے بعد خاموش رہیں اور اپنے عہدے کے دفاع کے لیے کچھ نہ کہیں، کوئی بات نہ کریں، کوئی بیان نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ تو لہذا کیونکہ وہ خاموش رہے، انہوں نے اپنے عہدے کا دفاع نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو جو من جانب اللہ ہو، منصوص من اللہ ہو، اور وہ عہدہ ہونے کے باوجود خاموش رہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا رپلائی کروں، آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ دعوت میں اور آخری خطبے میں ایک ہی چیز فرما دی، اور میں جی اپنا نقطہ نظر بجائے اس کے کہ کسی کی دل آزاری ہو، اپنے نوجوانوں کے لیے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں، پورے احترام کے ساتھ، جو میرے بھائی کی سوچ ہے یا ان کا خیال ہے یا ان کے پاس جو روایات۔ جی دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے صحابیت کا، حضور سے قرب کا، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔
ہمارے یہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسلمان کوئی نہیں۔ مسلمان نہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی کیا جو ہم جس درجے پہ مانتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر کے علامہ صاحب مانتے ہیں، آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ من جانب اللہ کے رسول کے نائب تھے، جسے امامت کہیں اور خلافت کہیں کہ اللہ نے انہیں اس مقام پر فائز کر دیا تھا، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے نہ میں اپنی روایت پیش کروں کیونکہ وہ ان کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ ان کی روایت پہ ہم بنیاد رکھیں کیونکہ وہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی منصب دیا ہو اور حضرت علی سے وہ منصب لے لیا گیا ہو تو کیسے خاموش رہ سکتے؟ سوال یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی منصب دیا ہو اور حضرت علی سے وہ منصب لے لیا گیا ہو تو کیسے خاموش رہ سکتے؟ سوال یہ ہے کہ جب منصب دیا ہوا اللہ کا ہے تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے، پھر تو فرائض ہے، پھر حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حق ہونا الگ بات ہے، اور من جانب اللہ مجھے ایک کام دیا گیا اور میں اس سے گھر بیٹھ جاؤں، اور من جانب اللہ مجھے ایک کام دیا گیا اور میں اس سے گھر بیٹھ جاؤں، تو یہ ہم نہیں سمجھتے، اس کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی کی شخصیت ہی کافی ہے کہ وہ ایسے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جی عزیزان محترم، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور مولانا کی بات کو سنا۔ اب جو انہوں نے اپنی رائے پیش کی میں بہت قدر کرتا ہوں ان کی عقیدے کی، اور جو بات انہوں نے کہی اب اس کے رپلائی میں اپنی بات پیش کروں گا۔ میں یہاں پر در حقیقت کسی کو کرٹیسائز کرنے نہیں آیا، سب کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کو بھی سنا جائے۔ آپ نے اپنی بات کر دی، اپنی رائے پیش کر دی، اب ہماری رائے بھی سن لی جائے۔ عزیزان محترم، ان کے اس جواب میں جو میں رپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بہت بہترین قصہ ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس قصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہترین قصہ کہا ہے، اور یہاں تک کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے جوابات ہیں، آیۃ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانات ہیں، نشانیاں ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ قصہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے بہترین قصہ کہا ہے، اور سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں۔ یعنی اس قصے کو اللہ رب العالمین نے نہایت اچھا قصہ کہا ہے، احسن القصص، بہترین قصہ۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے بابا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، چاند، سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس قصے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بابا میں نے دیکھے 11 ستارے، چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں، اور سجدے سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کا ملنا ہے، سجدے سے مراد حاکمیت و ولایت ہے اور میری جانشینی ہے۔ جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا خواب سنا تو فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر چند سوالات ہیں۔ اول سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا تھا کہ انہوں نے دیکھے 11 ستارے، چاند اور سورج جو انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ سیدھا سیدھا وحی اتار دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ یوسف تمہارا جانشین ہے، یہ خواب کا دیکھنا 11 ستارے، چاند اور سورج ایسا کیوں؟ بعض اوقات یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے آپ یہ آیت اکثر پڑھتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون
کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ علی تمہارا ولی ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو اسی سوال کو میں یہاں دہراتا ہوں کہ اللہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا حضرت یعقوب سے کہ یوسف تمہارے جانشین ہیں۔ یہ خواب کا دیکھنا، حضرت یوسف کا خواب سنانا، میں نے دیکھے 11 ستارے، چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تو وہ خواب سن کر سمجھ گئے کہ اس خواب کا مقصد یوسف کی نبوت ہے، یوسف کی جانشینی ہے میرے بعد۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، اور شیطان تو انسان کا ہے ہی کھلا دشمن۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نبی اپنے ہی تربیت کردہ بیٹوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنی ہی اولاد سے، اپنے ہی تربیت کردہ بیٹوں سے ڈر رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ سجدے سے مراد حاکمیت و ولایت ہے، جانشینی ہے، نبوت ہے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر یہ میرے بیٹے خواب سنیں گے تو وہ اس بات کو درک کر لیں گے کہ بابا کے جانشین یوسف بن چکے، اور وہ اس کے خلاف چال چلیں گے، اور شیطان ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ یہ منصب تمہیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ہی بیٹوں سے ڈر رہے ہیں اور اپنے ایک نبی بیٹے کو منع کر رہے ہیں کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ یہیں پر میں مولانا کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، یہ رپلائی کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عہدہ ملا وہ من جانب اللہ تھا۔ حضرت یعقوب بھی نبی تھے، حضرت یوسف بھی نبی تھے۔ دونوں نبی اس بات سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھل کر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا، بلکہ اس بات کو چھپانا چاہا، مخفی رکھنا چاہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا، انہوں نے کھل کر اس بات کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے تو ضرور دیجیے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا انہیں منع کرنا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، اس کی جو مفسرین نے علت بیان کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مخاطب ہوئے، جسے اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے یہ کہا کہ اللہ تمہیں برگزیدہ کرے گا اسی طرح جیسے تمہارے آباء و اجداد کو کیا اور ہمارے بعد آنے والی ہماری نسل کو کرے گا، اور وہ تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جب دونوں گفتگو کے اندر محو تھے اور چاہتے تھے کہ یہ بات چھپی رہے، تو اس وقت ان کی یہ باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ نے سن لی، اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بتایا کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے، جانشینی مل چکی، نبوت مل چکی یوسف کو، اب تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، وہ تم سے چھوٹا ہے، بچہ ہے، اور تم پر حق ولایت رکھتا ہے، اب تمہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ یعقوب کا جانشین اب تم نہیں یوسف ہے۔ تو جب بھائیوں کو پتہ چلا، اور انہوں نے ظاہری طور پر تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا، لیکن ان کے دل کے اندر ایک بغض پیدا ہوا، ایک عداوت پیدا ہوئی، ایک دشمنی پیدا ہوئی کہ یہ منصب یوسف کو کیوں ملا، حالانکہ
یہ منصب دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ جسے چاہے اس منصب کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، وہی جانتا ہے کہ اسے رسالت کہاں رکھنی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کے دل کے اندر ایک بغض پیدا ہوا، عداوت پیدا ہوئی، اور اس قدر شدید پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا، قرآن بیان کر رہا ہے اسے، آیت نمبر 9 میں سورہ یوسف، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر بابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم قوم صالحین میں سے ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، بھائی اپنے نبی بھائی کے لیے کیا پلان بنا رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا یخر لکم وجہ ابیکم، اسے قتل کرنے کے بعد بابا کا سارا رخ ہماری طرف ہو جائے گا اور ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا کہ میرا یوسف قتل ہو، تو ان میں سے ایک بھائی ان کے آڑے آیا، انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک بھائی نے کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، قتل نہ کرو، بلکہ اسے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے، اگر تم کرنا چاہو تو یوں کر لو، لیکن یوسف کو قتل نہ کرو۔ ایک بھائی کے آڑے آنے سے ان کا جو پلان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا وہ ہٹ گیا، بلکہ انہوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں۔ اب انہوں نے چاہا کہ اس عمل کو انجام دیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین اس منظر کو آیت نمبر 11 میں بیان کرتا ہے کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ بابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ وہ اجازت لینے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور یہ بھی کہا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے خیر خواہی کا بھی دعوے دار تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ یہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ بات کہنے کے بعد یہ جواب دیا، جسے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے آیت نمبر 13 میں کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا اندیشہ ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ بات مجھے غمناک کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم لاپرواہی کرو، کہیں کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا، آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ حالانکہ ان کے خود کے ارادے میں یہ شامل تھا کہ وہ اسے کنویں میں پھینکیں گے، ان کے خود کے ارادے میں یہ شامل تھا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخر اس بات پر آمادہ ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ غمناک بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جبہ پہنایا جو جنت سے آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور غمناک حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کیا۔ عزیزان محترم، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے دن اپنے ساتھ لے گئے اور اس جگہ پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ان کا ارادہ تھا کہ اسے کنویں میں پھینک دیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان کر رہا ہے آیت نمبر 15 میں
کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. غرض جب وہ اسے لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر جمع ہیں، ہمارا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے سو ان کو اس کی وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے. تو لہذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. اور آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے. یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. اچھا صبر کے وہی خوب ہے جو تم بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. عزیزان محترم، وہ ایک قمیص پر، ایک کرتے پر خون لگا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا، کیونکہ وہ جنتی لباس انہوں نے نیچے پہنا تھا، اوپر ایک سادہ کرتا پہنا تھا. اس پر وہ خون لگا لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ باتیں تم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہو. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے پاس صبر جمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. عزیزان محترم، یہاں پر جو میں آپ کو لے کر آیا، ایک آیت کو بیچ میں نے چھوڑ دیا. وہ آیت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اب پیش کروں، کیونکہ وقت آیا ہے اس آیت کو پیش کرنے کا. اور یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی بابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ بابا کھلی گمراہی پر ہیں. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بابا کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم جماعت کی جماعت ہیں اور بابا کھلی گمراہی میں ہیں. ایک نبی کے تربیت کردہ بیٹے، نبی کی اولاد، موحد توحید پرست اپنے نبی باپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا کھلی گمراہی میں ہے. ان کا بغض اس قدر شدید ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے نبی بابا کی توہین کر رہے تھے. اور اس بات کو اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کر رہا ہے. کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بابا نبی ہیں اللہ کے اور نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے؟ اور وہ نبی کے تربیت کردہ بیٹے اپنے بابا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا کھلی گمراہی میں ہیں. وہ ہم سے بڑھ کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو پیار کرتے ہیں. عزیزان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیار و محبت دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایک بچے کو کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ حضرت یعقوب ان کے بابا تھے، حضرت یوسف چھوٹے تھے، اور جو ان کے بھائی تھے وہ عمر میں بڑے تھے، داڑھی مونچھوں سے تھے. اب جو پیار محبت ایک بچے سے کیا جا سکتا ہے چھوٹے سے، وہ بڑے سے نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا اس محبت کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے نبی باپ کے لیے کہا کہ بابا کھلی گمراہی میں ہے. یہاں پر یہ نتیجہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بغض کی شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توہین کی اور انہیں گمراہ کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا یوسف مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یوسف مولا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا تھا انا مدینۃ الحکمت و یوسف بابھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ یا یوسف لحمک لحمی دمک دمی روحک روحی جسمک جسمی. ایسی کوئی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہی تھی. نہ ہی 23 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے فضائل و مناقب پڑھے تھے. فقط ایک بچے کو جو محبت دی جاتی ہے، جو شفقت دی جاتی ہے، وہ دی تھی. تو ان کے بھائیوں کے دل کے اندر کس قدر بغض آیا تھا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں. میں نے اپنا نتیجہ پہنچا دیا اور اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر دی.
اب چلتے ہیں پیچھے، جو مولانا نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امام جسے عہدہ ملا ہے وہ اپنے عہدے کے لیے دفاع کے لیے نہ اٹھے، تلوار نہ اٹھائے۔ اب اسی سوال کو میں اس قصے سے بیان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں کچھ نہ کیا، ان کے عہدے کا دفاع کیوں نہ کیا، کیوں اپنے بیٹوں سے 40 سال تک نہ کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی تھا اور تم نے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں اپنے عہدے کا دفاع نہ کیا، کیوں انہوں نے مظلوموں کی طرح مار کھائی پھر کنویں میں گرائے گئے۔ یہ اکثر میں جملہ دہراتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کنویں میں گرے تب بھی حجت خدا تھے، اگر وہ بازار میں بک گئے تب بھی حجت خدا تھے، اگر وہ عزیز مصر کے گھر میں غلام بن کے رہے تب بھی وہ حجت خدا تھے، اگر وہ زندان میں رہے تب بھی وہ حجت خدا تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اگر دین کے شجر کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں خاموشی سے صبر سے بیٹھے رہے تب بھی وہ حجت خدا تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان آیتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، غور و فکر کریں اور دوبارہ خود سے سوال کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے دفاع کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دفاع کے لیے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی طاقت نہیں دکھایا، حالانکہ نبی کچھ بھی معجزہ دکھا سکتا ہے کسی بھی وقت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کے دفاع کے یہ جملہ کہا کہ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اپنا احتجاج اس طرح سے جاری رکھا کہ 40 سال تک فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں روتے رہے اور اپنی آنکھ کو خشک نہ ہونے دیا، حتیٰ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ زندان میں رہے، کسی بھی حال میں رہے، اور جب اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت دے دی، سب کچھ دے دیا اور بھائیوں کا سامنا کرایا، تب بھی اپنے عہدے کا دفاع نہیں کیا بلکہ ان کی مدد کی۔ یہ قصے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور ان قصوں سے اپنے سوالوں کے جوابات کو تلاش کریں کہ اگر کسی حجت خدا پر کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے تو ان قصوں کو پڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں تھے، کیونکہ زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے، دین کو بچانا، راہ ہدایت کو بچانا۔ عزیزان محترم، ایک چیز میں اور واضح کر دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ سمجھا کہ وقتی طور پر تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے یوسف کو راستے سے ہٹا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، غرض یہ تھی کہ ہم نے ان کو خوابوں کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وقتی طور پر یہ سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے 40 سال کی غیبت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لوٹایا اور ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو مانا اور انہیں سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں اپنے امر پر غالب ہوں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین اپنے امر پر غالب ہے اور اس کا امر ہمیشہ غالب رہے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام من جانب اللہ تھے، من جانب اللہ ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام من جانب اللہ تھے، من جانب اللہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام من جانب اللہ ہیں۔ یہ وہ اشخاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اوصیاء جن کا ذکر بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے خود نسبت دی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ لیکن ایک حجت خدا باقی ہے کہ جس کے لیے میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان فرمایا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، میں اپنے امر پر غالب ہوں، یعنی امام مہدی علیہ السلام جو کہ اللہ رب العالمین کا امر ہے اور اللہ کا امر غالب ہو کر رہے گا۔ میرے مولانا بھائی نے جو کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے پاس کوئی عہدہ من جانب اللہ ہوتا تو ضرور اس کا دفاع کرتے۔ امام مہدی علیہ السلام من جانب اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہیں۔ اگر امام مہدی من جانب اللہ ہیں تو امیر المومنین علی علیہ السلام بھی من جانب اللہ تھے۔ یہ چھوٹا سا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ ایک قرآنی قصے میں سے،
امید ہے کہ میری باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی. اپنی آراء اپنی کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.